یہ پیغام کسی مذہب یا فرقہ کو نامزد کیے بغیر ایمان کے فہم کی سچائی کو سمجھنے کے لیے یہ ایک سچا واقعہ ہے جسے آپ سن رہے ہیں۔ ایک کلمہ گو عورت جو جسم فروشی کے دندے میں مبتلا ہے ایک مرد کی زندگی میں آ گئی۔ مرد نے اس سے پوچھا کہ وہ یہ کام کیوں کرتی ہے اور عورت نے اپنے حالات اور مجبوریوں کا ذکر کیا۔ مرد نے اس سے کہا اگر وہ اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم رکھنا چاہتی ہے تو وہ واضح رشتے کی بنیاد پر ہونا چاہیے، جیسے ماں، بہن، بیوی یا بیٹی کا رشتہ۔ عورت نے بیوی کے رشتے کو قبول کر لیا اور اپنے ایمان کی مقدس ہستیوں کے نام کی قسم کھا کر وعدہ کیا کہ وہ بیوی کے رشتے کو نبھائے گی اور جسم فروشی کا دندہ چھوڑ دے گی۔ اس یقین دہانی کے بعد مرد نے اس عورت کا مذہب قبول کیا اور اس کے ساتھ نکاح کر لیا، مگر حالات ایسے بنے کہ دونوں کو جدائی کا سامنا کرنا پڑا۔ عورت نے دوبارہ جسم فروشی کا دندہ شروع کر دیا اور نکاح کے رشتے کو محض ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھ لیا۔ مرد نے عورت کے ذہن اور ارادے کو پرکھنے کے لیے اسے طلاق نامہ دے دیا۔ عورت نے اسے سچ مان لیا اور ضد میں آ کر اسی مرد کے محلے کے علاقہ میں جسم فروشی کرنے لگی۔ اس نے اپنے رشتے اور اپنی قسموں کو نظر انداز کر دیا، مگر مرد نے اس کی کھائی ہوئی قسموں کی حرمت کو برقرار رکھنے کے لیے اس کی مخالفت کی۔ اس پر کچھ ایسے کلمہ گو مرد جو اس عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتے تھے زنا کی مخالفت کرنے والے مرد کے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے اسے اپنے گھر میں لے جا کر تشدد کا نشانہ بنایا اور تانے دیتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی ماں، بہنوں، بیٹیوں، بھانجیوں، بھتیجیوں کے ساتھ بدکاری کرتا ہے۔ مار کھانے والے مرد نے انہیں ان کے ایمان کی مقدس ہستیوں کا واسطہ دیا کہ ایسا ظلم نہ کرے، مگر انہوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ اسے باندھ کر بے دردی سے مارا گیا، یہاں تک کہ اس کی ہڈیاں بھی توڑ دی گئیں۔ حقیقت یہ تھی کہ یہی وہ لوگ ہیں جو بغیر نکاح کے ایک دوسرے مذہب کی عورت کو طویل عرصے تک اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، اور جب بھی وہ عورت حاملہ ہوئی تو اس کے حمل کو ضائع کروا دیا گیا۔ ایمان کی سچائی یہ بتاتی ہے کہ ایسے کلمہ گو مردوں نے اپنے ایمان کی چنی ہستیوں کو ان کے رشتے میں موجود عورتوں کے ساتھ زنا کر تسلیم کر رکھا ہے، اور کلمہ گو عورت جو زانیہ کسبی فاحشہ ہے وہ ان کی مدر ٹیچر ہے، جس نے اپنے ایمان کے علم اور المیہ کی تبلیغ میں کلمہ گو مردوں کو زنا کاری کی تربیت دے رکھی ہے۔ تو ایسی کلمہ گو عورت نے اپنے ایمان کے علم اور المیہ کو اپنے جسم فروشی کے دندے کا لائسنس اور پرمٹ بنا رکھا ہے۔ میرے عزیزو، لفظ مسلوب دراصل اس عمل کی شدت اور نفرت کو ظاہر کرتا ہے۔ گویا انسان نہ صرف اپنے مال کے ذریعے گناہ کرتا ہے بلکہ اپنے ایمان کی بنیادوں میں موجود مقدس ہستیوں کو بھی لعنتی یعنی لعنت کی اولاد ٹھہرا دیتا ہے، کیونکہ جو مرد اور عورت کلمہ گو ہو کر بھی ایسا لعنت کی اولاد کا کردار ادا کرتے ہیں وہ حقیقت میں اپنے ایمان کی مقدس چنی ہستیوں کو بھی اسی لعنت کے دائرے میں لعنت کی اولاد کے کردار میں تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو ایسے کلمہ گو لعنت کی